یہ ہے کہ جب یہ شرح بڑھتی ہے تو پھر ہمارے جو میڈیکل ادارے ہیں، ہمارے ہسپتال ہیں، ان کے اندر جو مریضوں کی تعداد ہے اس میں بھی اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر جو ہیلتھ سسٹم ہے اس پہ دباؤ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم نے اس چیز کو مناسب سمجھا کہ اس چیز کو وقت سے اور بر وقت آپ کو بتایا جائے کہ یہ کیسز بھی بڑھ رہے ہیں اور جو پازیٹیوٹی کی شرح ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے، اور نتیجتاً جو ہے ہمارے ہیلتھ سسٹم میں بھی ہمیں زیادہ مریض دکھنے کو آ رہے ہیں بنسبت جو صورتحال تھی آج سے تقریباً مہینہ پہلے۔ فروری میں یہ تمام نمبرز اور شرح تھوڑی بہتر کنٹرول میں تھی۔ تو اسی صورتحال کے پیش نظر ہم نے کچھ ڈیسیجنز کیے ہیں۔ میں کچھ جلدی سے جو عمومی قسم کے فیصلے ہیں ان کا ذکر آپ کو کر دیتا ہوں، پھر شفقت صاحب کی طرف ریفر کریں گے تاکہ ذرا تعلیمی اداروں کے بارے میں کچھ جو گزارشات ہماری ہیں وہ بتا دی جائیں۔ ہم لگاتار یہ جو ماسک کا استعمال اور اس کی کمپلائنس ہے اس کے اوپر جو سٹریس ہے وہ دے رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو فالو کیا جائے۔ اچھا، اس کے علاوہ وہ تمام جو ہمارے انتظامی ادارے ہیں پروونسز کے اندر، شہروں میں، ان کو اسمارٹ لاک ڈاؤنز اور مائکرو اسمارٹ لاک ڈاؤنز جو وہ آج تک استعمال کرتے آئے ہیں اس کو بیماری کے پھیلاؤ کے تناسب کو مد نظر رکھتے ہوئے لگاتار استعمال کرتے رہیں۔ اس کے علاوہ گھر سے کام کرنے کی جو پالیسی ہے جس کو ہم 50% ورک فرام ہوم پالیسی کا ذکر کرتے رہے ہیں، وہ تمام فیڈریٹنگ یونٹس جو ہیں اس سے متفق ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس کو ڈسکشن پہ جو کہ ہمارے سارے پروونسز ہیں یہ ان کو ڈسکشن حاصل ہے اور ان کی ججمنٹ پہ ہوگا کہ وہ کہاں کہاں یہ جو 50% گھر سے کام کرنے کی پالیسی ہے اس پہ عمل درآمد کرتے ہیں۔ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں اس کا انفورسمنٹ امیڈیٹ افیکٹ سے شروع ہو جائے گا۔ جو کمرشل ایکٹیویٹیز کے لیے شام 10 بجے کی لمٹ تھی وہ اسی طرح سے ری انفورس کی جائے گی فی الفور۔ ظاہر ہے اسینشل سروسز کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوتا، یہ پہلے بھی ہم اسی طرح سے کر چکے ہیں۔ اسینشل سروسز میں آپ کو معلوم ہے جس طرح دوائیوں کی دکانیں ہیں، اس طرح کی چیزیں۔ امیوزمنٹ پارک جو ہیں یہ سارے ملک میں شام 6 بجے بند کرنے کی ہماری ڈیسیجن اور ہدایت ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی صوبہ یا کوئی شہر جو ہے اپنے اعداد و شمار کے مطابق اس کو جلدی کرنا چاہے تو باہر کا وہ ان کی ججمنٹ ان کے پاس ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور فیصلہ یہ ہوا تھا کہ جو شادیاں ہیں جو انڈور ویڈنگز ہیں یعنی جو ہالز کے اندر ہیں، اور جو ریسٹورینٹس ہیں جو کہ کمرے کے اندر یا ہال کے اندر کھانا کھانے کی جو صورتحال ہے، اور سینماز اور شرائنز، یہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ 15 مارچ سے یہ ودرا ہو جائیں گی، یعنی ان کی اجازت ہو جائے گی، لیکن یہ موجودہ صورتحال دیکھتے ہوئے فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ یہ جو ایکسپیکٹڈ ان چیزوں کا سٹارٹ تھا اس کو روک دیا گیا ہے، اور لیکن آؤٹ ڈور ڈائننگ اور جو آؤٹ ڈور والی پالیسی ہے وہ جاری رہے گی، اور یہ جو اس کا اطلاق ہے یہ 15 مارچ سے لے کر جو 15 اپریل تک چلتا رہے گا، اور اس وقت پھر دوبارہ سے اس معاملے کا جائزہ لیا جائے گا اور دیکھیں گے کہ کیا اس وقت انڈور ویڈنگز اور اندرون جو ریسٹورینٹس ہیں اندر کے کھانے کی فیسلٹیز اور سنیماز وغیرہ جو ہیں کیا ان کی اجازت دی جاتی ہے یا نہیں۔ آؤٹ ڈور گیدرنگ جیسے میں نے ذکر کیا جاری رہیں گی، اور اس میں بھی جو تعداد ہے جو 300 کی لمٹ ہے وہ قائم رہے گی، اور اس میں بھی جو اسٹرکٹ انفورسمنٹ ہے ایس او پیز کی اس کو بھی ہم نے دوبارہ اجاگر کیا ہے اپنے پروونشل کالیگز کے ساتھ۔ ان تمام چیزوں کا ریویو جو ہے اس پہ جو نظر ثانی ہے وہ انشاءاللہ 12 اپریل 2021 کو کیا جائے گا، اس وقت کے اعداد و شمار کو مد نظر رکھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جیسے ہم پہلے ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ بیس لائن ڈیسیجنز ہیں، یہ منیمم ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی فیڈریٹنگ یونٹ اپنے کسی ڈسٹرکٹ، شہر، قصبے جگہ میں کوئی اور اضافی چیز کرنا چاہے وہاں کے اعداد و شمار کو نظر میں رکھتے ہوئے تو ظاہر ہے ان کو یہ حق حاصل ہے۔ ایک اور بڑی بریف سی اناؤنسمنٹ اس کا ہم ذکر تو کر چکے ہیں، آج کی تاریخ سے ہماری جنرل پاپولیشن کی ویکسینیشن جو 60 سال سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں وہ شروع ہو چکی ہے، اور سب سے پہلے جو ہمارے سب سے بزرگ ہیں سینئر سٹیزن ہیں وہاں سے شروع کی جا رہی ہے۔ اس کا طریقہ کار ہم بہت دفعہ ذکر کر چکے ہیں، بتا چکے ہیں، لیکن اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں پھر ذکر کر دوں کہ اپنے سیل فون سے، موبائل فون سے اپنا جو نیشنل آئی ڈی کارڈ ہے CNIC ہے وہ ڈیشز وغیرہ ڈالے بغیر سیدھا نمبر ڈال کے
1166 1166 के ऊपर SMS करें तो आपको जवाब आएगा और आपको सेंटर और अपने जो अपॉइंटमेंट है उसके बारे में मालूमात होंगी। ये एक बहुत बारहा सवाल आज भी उठा कि अगर एक सेंटर ऐसा आता है जो दूर है या जो आपके पुराने एड्रेस या पते के मुताबिक है तो क्या आप उसको तब्दील कर सकते हैं? आप बिल्कुल तब्दील कर सकते हैं। 1166 पे फोन कीजिए या एक वेबसाइट है जो हमने ट्वीट भी की है, उसको दोबारा भी आपको बता देंगे, उस पर जाके आप खुद से भी अपना सेंटर चूज कर सकते हैं। ये बस वादा कर दूं कि इस सेंटर को चूज करने या इसको रिस्ट्रिक्ट करने का मकसद सिर्फ इतना है कि जहां आप जाएं वहां मुनासिब मिकदार में, तादाद में वैक्सीन मौजूद हो ताकि किसी किस्म की तकलीफ का सामना ना हो। तो मैंने तो यही चीजें बतानी थी। शफकत साहब ओवर टू यू। जी शुक्रिया डॉक्टर फैसल साहब, जो आपने सारा हेल्थ के और हेल्थ रिलेटेड मेजर्स का ऐलान किया। हमने तालीम के तनाजुर में भी देखा कि बीमारी का फैलाव कैसा है और क्या फैसले करने हैं, क्योंकि ये जहन में रखा जाए कि तकरीबन 5 करोड़ बच्चे जो हैं वो स्कूल्स में और कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, तो ये एक ऐसा सेक्टर है जिसका बड़ा डायरेक्ट जो है वो असर पड़ता है बीमारी पर। इसलिए इसको हमेशा तालीम की नज़र से भी बीमारी के फैलाव को देखा जाता है। तो इसमें सारे पाकिस्तान में जो सूरत हाल है उसको जायजा लिया गया। जो अच्छी खबर है वो ये है कि सिंध में, बलूचिस्तान में हालात जो हैं वो अभी तकरीबन ठीक है और वहाँ पे ये फैसला किया गया कि जो 50% बच्चे हैं वो रोज आया करेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, यानी कि दूर दूर बैठने के साथ, मास्क के साथ जो सारी SOPs पहले बनाई गई थी उसके मुताबिक सिंध में, बलूचिस्तान में जो है अमल दरामद होता रहेगा। बाकी सूबे जो पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में कहीं कहीं मसाइल नजर आए हैं और आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में सूरत हाल बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए जो सूरत हाल पंजाब में और एक दो जगह पे KP और आज़ाद कश्मीर में नजर आई है, उसके बारे में जो फैसले किए गए हैं वो ये है कि बाकी सारे सूबे में तो 50% के हिसाब से बच्चे स्कूल आते रहेंगे, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, लेकिन इन शहरों में जिनके मैं नाम लेने लगा हूं वहां सोमवार से यानी कि 15 तारीख से बाहर की छुट्टियां जो है वो शुरू हो जाएंगी और वो 28 मार्च तक रहेगी। यानी कि अगले 2 हफ्ते इन शहरों में जिनका मैं ऐलान, सारे तालीमी इदारे जो है सोमवार से बंद हो जाएंगे और वो बाहर की छुट्टियां, स्प्रिंग ब्रेक जिसे कहते हैं, वो ले लेंगे। और ये शहर जो पंजाब में है उनका मैं जिक्र करूं कि फैसलाबाद, डिस्ट्रिक्ट कह लें आप, फैसलाबाद, गुजरांवाला, उसके बाद लाहौर, गुजरात, मुल्तान, रावलपिंडी और सियालकोट। एक दफा फिर ऐलान करता हूं कि जिन शहरों का मैं ऐलान कर रहा हूं इन शहरों में सोमवार, मंडे से स्कूल जो और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है वो 2 हफ्ते के लिए बंद हो जाएंगे और वो है फैसलाबाद, मुजफ्फराबाद, फैसलाबाद, गुजरांवाला, लाहौर, गुजरात, मुल्तान, रावलपिंडी। उसके अलावा यही फैसले का इतलाक इस्लामाबाद पे भी होगा कि इस्लामाबाद के जितने तालीमी इदारे हैं वो भी मंडे से, सोमवार से बंद हो जाएंगे बाहर की छुट्टियों के लिए और वो 28 मार्च तक बंद रहेंगे। और उसके साथ साथ मुजफ्फराबाद पे भी फैसला जो मुतवक्को है। खैबर पख्तूनख्वा में इस फैसले का इतलाक पेशावर पे होगा जहां हमें पॉजिटिविटी रेशो ज्यादा नजर आया है। वहां पर भी जो तालीमी इदारे सारे हैं वो मंडे से लेके 15 तारीख से लेके 28 तारीख तक बंद रहेंगे बाहर की छुट्टियों के लिए। तो इससे और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं या बाकी शहर है वहां पे आगे स्टूडेंट्स जो कि पहले आते थे उसी तरह सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन सूबाई हुकूमतें जो है वो इन मामलात का बड़ा बारीक बीनी से जायजा लेती रहेंगी और जहां जहां महसूस किया
کہ حالات کچھ خراب ہو رہے ہیں، وہ وہاں پہ اسکول بھی بند کر سکتے ہیں، کسی شہر کو بھی بند کر سکتے ہیں، یعنی کہ یہ کانسٹنٹ ریویو جو ہے وہ رہے گا. اسی طرح نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر جو ہے، اس میں بھی ہم اگلے 2 ہفتے کے لیے منڈے سے لے کے جب اسکولز اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز بند ہوں گے تو ہم اس کا حالات کا بار بار جائزہ لیتے رہیں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ جن اسکولوں میں سینڈ اپس یعنی کہ امتحانات ہو رہے ہیں جن سے بچوں نے آگے جانا ہے امتحان دینے کے لیے، کیمبرج کے یا او لیول کے، اے لیول کے، باقی چیزوں کے لیے، تو وہ امتحان جو اسکولز لے رہے ہیں وہ جاری رہیں گے. یعنی کہ اس پہ پابندی کا جو ہم نے آج لگائی ہے، اس پابندی کا اطلاق ان امتحانات پہ نہیں ہوگا. میں پھر ایک چیز کا اعادہ کروں کہ ہم نے پہلے متفقہ فیصلہ کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سال مئی جون میں جو 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کے امتحانات ہیں وہ ہوں گے، اور اسی طرح جو باقی امتحانات ہیں اگر ہمارے بچے امتحان دے رہے ہیں تو سارے بچے جو ہیں جو پاکستان کے بورڈز ہیں ان کے جو امتحان دے رہے ہیں وہ باقی بورڈز پہ بھی اس کا اطلاق ہوگا. تو یہ چند ایک فیصلے تھے جو آج لیے گئے، اور میرا خیال ہے کہ اسکولز کو انڈیویجولی اپنے طور پہ بھی اپنی سچویشن جو ہے اس کو مانیٹر کرتے رہنا چاہیے، اور جہاں ان کو کچھ ایسی صورتحال جو غیر معمولی ہو وہ نظر آئے تو اس کو حکام کو اس کی اطلاع دینی چاہیے. تو اب اس کو میں سمرائز کرتا ہوں کہ تقریباً 7 شہر ہیں پنجاب کے جہاں پہ 15 تاریخ سے سوموار سے سارے تعلیمی ادارے بند ہوں گے 2 ہفتے کے لیے، اور خیبر پختونخوا میں، پشاور میں وہاں پر بھی ہوگا اس کا اطلاق، اور اسلام آباد پہ بھی اطلاق ہوگا، اور مظفر آباد کا فیصلہ بھی حکومت وہاں پہ کر لے گی. تو یہ ہے جو آج کے فیصلے ہیں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر میں، جو سارے صوبوں نے اور سارے اداروں نے مل کے لیے، اور انشاءاللہ ہم آپ کو اگر کوئی اپڈیٹ ہوگی تو اگلے ہفتے وہ اپڈیٹ کریں گے. ڈاکٹر صاحب کچھ ایڈ تو نہیں کر رہا؟ نہیں جی، بس یہ تھی آپ نے بتا دی تمام باتیں. بس میں دوہرا دوں کہ یہ جو انڈور ویڈنگز اور انڈور ڈائننگ اور سنیماز اور شرائنز کا 15 تاریخ سے ان کو پہلے ایک کھولنے کی انڈیکیشن دی گئی تھی، وہ وڈرا کی جا رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام جگہوں میں جو آؤٹ ڈور ڈائننگ اور جو آؤٹ ڈور کے انتظامات ہیں جیسے وہ ایگریڈ تھے، جیسے وہ الاؤڈ تھے، وہ ابھی فی الحال اسی طرح سے چلیں گے. اور اس کا ریویو جو ہے وہ ہم 12 اپریل کو کریں گے، تاکہ ہم 15 اپریل کے بعد کے جو فیصلے ہیں وہ واضح طور پہ آپ کو اس وقت کی صورتحال کے مطابق بتانے کے قابل ہیں. بہت شکریہ. یہ میں عرض کر دوں کہ یہ جو فیصلے ہم نے کیے ہیں اس کا اطلاق سب تعلیمی اداروں پہ ہے، یعنی کہ جن شہروں میں ہم نے 15 مشاورت کے ساتھ، سارے صوبوں کی مشاورت کے ساتھ اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کی مشاورت کے ساتھ جو ہم نے فیصلے کیے ہیں، اس کا اطلاق اسکولوں پہ بھی ہوگا، کالجز میں بھی ہوگا، یونیورسٹیز میں بھی ہوگا، یعنی کہ تمام تعلیمی ادارے جو ہیں ان پہ اس کا اطلاق ہوگا. یہ صرف اسکولوں تک محدود نہیں ہے، یہ سارے کے سارے تعلیمی اداروں پر اس کا اطلاق ہوگا. تو یہ میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا صرف اسکولوں کے لیے نہیں ہے، سب تعلیمی اداروں کے لیے. وہ جو مختلف شہر ہیں جہاں پہ اسپرنگ بریک جو ہے وہ منڈے سے لے کے 28 مارچ تک رہے گی. بہت مہربانی.